بچوں کی دودھ کی بوتل سے بو دور کریں۔ دودھ کی بوتل میں دودھ رہ جانے کی وجہ سے عجیب سی بو آنے لگتی ہے۔ بوتل دھونے والے برش پر پیسٹ لگا کر اچھی طرح صاف کریں، بو ختم ہو جائے گی۔ یہی عمل آپ تھرماس کے لیے بھی استعمال کریں۔ یہ بو کو ختم کرنے کے علاوہ اس کے فلاس کو بھی چمکا دے گا۔ لفافہ یا کاغذ چمکانے کے لیے گلیو نہ ملے تو ٹوتھ پیسٹ لگائیں، یہ بہترین گلو کا کام کر دے گا۔ موبائل کی سکرین چمکائیں۔ ٹوتھ پیسٹ موبائل کی سکرین پر لگا کر کپڑے سے صاف کریں، چمکنے لگے گی۔ پرانے سکے صاف کریں۔ کچھ لوگوں کو پرانے سکے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، مگر کچھ عرصے بعد یہ کالے ہو جاتے ہیں۔ کسی پیالے میں ٹوتھ پیسٹ ڈال کر سکوں کو اس میں ڈال دیں، تھوڑی دیر بعد برش سے رگڑ کر پانی سے دھو لیں، یہ صاف ہو جائیں گے۔ برف کی ڈلی سے سر یا گردن کے پچھلے حصے پر مساج کیا جائے تو اس سے سر کے درد کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر سونے سے قبل 10 گرام شہد کھلایا جائے تو کھانسی کی شکایت میں کمی آتی ہے اور نیند بھی خراب نہیں ہوتی۔ بچے اگر 1 سے 2 گھنٹے تک روزانہ دھوپ میں کھیلنے لگیں تو انہیں دور کی نظر کی کمی کو روکا جا سکتا ہے۔ سورج کی روشنی میں کچھ وقت گزارنے سے نہ صرف اس مرض کو ٹالا جا سکتا ہے، بلکہ اگر کسی بچے کی نظر خراب ہو چکی ہو، اس مرض کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ آلوؤں کو گلنے سے بچانا۔ آلو لیس والی ترکاری ہیں جو دیگر سبزیوں کے ساتھ بے حد عمدہ ذائقے کا باعث بنتا ہے۔ بعض سبزیاں دیر تک پکائی جاتی ہیں۔ ایسی سبزیوں کے ساتھ پکائے آلو بعض اوقات کھل جاتے ہیں۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے پکانے سے قبل آلو کو چھیل کر اس کے نصف ٹکڑے کر کے نمک لگا کر 15 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ اس کے بعد انہیں دھو کر ہنڈیا میں ڈال دیں۔ ایسا کرنے سے آلو گھلنے سے محفوظ رہیں گے۔ بھنڈی کو نرمی برقرار رکھنا۔ بھنڈیاں پکانے کے بعد اکثر تازہ کھا لی جائیں تو ان کا ذائقہ اور نرمی کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے، مگر فریزر میں رکھنے کے بعد ان میں سختی آ جاتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی جاتا رہتا ہے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے بھنڈیاں پکاتے وقت یا ابالتے وقت اس پر لیموں کے چند قطرے یا 2 چھوٹے پیک املی کا پانی ڈال دیا جائے تو ان کی نرمی پکنے کے بعد دیر تک برقرار رہتی ہے۔ فریزر سے نکالنے کے بعد بھی انہیں جوں ہی گرم کیا جائے گا، ان کا ذائقہ تازہ بھنڈیوں جیسا ہی ہوگا اور نرمی بھی موجود ہوگی۔ آلو جلدی ابالنا۔ بسا اوقات آلو کو جلدی ابالنا ہوتا ہے۔ آلوؤں کو دیگچی میں ڈال کر مناسب مقدار میں پانی ڈالیں۔ جب پانی ہلکا سا گرم ہونے لگے تو اس میں 1 چٹکی ہلدی اور 1 قطرہ کوکنگ آئل ڈال دیں، اس سے آلو جلدی ابالنا چاہیں گے۔ دہی کو 4-5 دن تک تازہ رکھیں۔ دہی اگر زیادہ منگوا لیا جائے تو اکثر بچ جاتا ہے، ایسے میں دوسرے دن خراب ہو جاتا ہے یا پھر کھٹا ہو جاتا ہے۔ اسے کئی دن تک قابل استعمال رکھنے کے لیے اس میں کچے ناریل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 4-5 دن تک ڈال کر رکھ دیں تو دہی 4-5 دن ویسے ہی تازہ رہے گا۔ نرم ٹماٹروں کو سخت بنانا۔ خواتین فریج میں تم اس لیے اسٹور کرتی ہیں تاکہ بوقت ضرورت بار بار بازار نہ جانا پڑے۔ فریج میں رکھے ٹماٹر کچھ ہی دنوں میں نرم پڑ جاتے ہیں، اگر تھوڑی دیکھ بھال نہ کی جائے تو گھل جاتے ہیں۔ انہیں دوبارہ سخت کرنے کے لیے سادہ ترکیب استعمال کریں۔ 1 چمچ نمک ملے پانی میں گھنٹہ بھر کے لیے نرم ٹماٹروں کو بھگو دیں۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ سخت ہو جائیں گے تو انہیں نکال کر خشک کر لیں اور دوبارہ محفوظ کر لیں۔ سبزیاں زیادہ دیر تک تازہ رکھیں۔ فریج میں سبزی رکھنے کے باوجود اس کی تازگی مانند پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ سبزیوں کو زیادہ دن تک محفوظ رکھنے کی خواہش مند ہیں تو تھوڑے سے پانی میں 1 چمچ سرکہ ملا کر اسے سبزی پر چھڑک دیں۔ بعد ازاں
سبزی کو کسی اخباری کاغذ میں لپیٹ کر رکھیے۔ اس طرح سبزیاں زیادہ دیر تک تازہ رہیں گی۔ بریانی نہ چلے، خواتین اکثر بھول جاتی ہیں اور لمحہ بھر میں بریانی برتن کی تہہ میں لگ جاتی ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ بریانی پکاتے وقت دیگچی کی تہہ میں تیز پات بٹا دیں۔ اس طرح آنچ مناسب طور پر بریانی کو پکا دے گی اور بریانی جلنے سے محفوظ رہے گی، بلکہ اس کی لذت میں بھی اضافہ ہوگا۔ بچی ہوئی دال کا سوپ بنانا۔ اگر پکی ہوئی دال بچ جائے تو اسے فریج میں رکھنے کی بجائے اس کا بہت لذیذ سوپ بنایا جا سکتا ہے۔ گرائنڈر میں اچھی طرح بلینڈ کر کے کڑاہی یا کھلے منہ کے برتن میں حسب ضرورت کٹی ہوئی پیاز پانی ڈال کر فرائی کر لیں یہاں تک کہ ہلکی براؤن ہو جائے۔ اب دال کا تیار پیسٹ اس میں ڈال دیں۔ حسب ضرورت پانی ڈال کر 1 یا 2 ابال آنے دیں۔ آپ کا سوپ تیار ہے۔ گوبھی کے سالن کی بو کو دور کرنا۔ کچھ لوگ محض اس لیے گوبھی کا سالن پسند نہیں کرتے، اس میں سے گوبھی کی مخصوص بو آتی ہے۔ اگر گوبھی کو زیادہ دیر تک پکایا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مگر اس طرح سے گوبھی کا حلوہ سا بن جاتا ہے۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے گوبھی کو پکاتے وقت 1 چمچ پانی میں چند قطرے لیموں ڈال کر ہنڈیا میں ڈال دیں تو گوبھی کی بو ختم ہو جائے گی۔ گوبھی پکاتے وقت اصل حالت برقرار رکھنا۔ پھول گوبھی کو اگر لاپرواہی سے پکایا جائے تو اس کے سفید پھول ملیدے سے بن جاتے ہیں اور ان کی رنگت بھی خراب، یا تو ہمیں صرف سرخ مرچیں زیادتی دکھائی دیتی ہیں اور پوری کی پوری ہنڈیا سرخ دکھائی دیتی ہے، یا پھر انڈا سیاہی مائل بھی پڑ جاتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ پکاتے وقت اس میں تازہ لیموں ڈال دیں۔ پھلوں سے مکمل رس نکالنے کا طریقہ۔ کسی پھل کا مکمل رس نکالنے کے لیے اسے 4-5 منٹ کے لیے گرم پانی میں رکھیں، بعد میں اس کا رس نکال لیں۔ پھل سے پورا رس نکل آئے گا۔ لیموں کا رس بھی اس طرح سے نکالا جا سکتا ہے۔ جمے گوشت سے برف فوری پگھلانا۔ فریزر میں گوشت کو فوراً مت پکائیں، اس سے برف پگھلنے کے لیے اس کو زیادہ نمک ملے۔ پانی میں کچھ دیر کے لیے بھگو دیں، اس کے گوشت میں خون بھی صاف ہو جائے گا اور برف بھی فوری طور پر اتر جائے گی۔